اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب قسم کی قسم کھائی، فرمایا اے نبی آپ کی جان کی قسم، اے نبی آپ کی جان کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم ترین ہستی اللہ کے بعد اس کائنات میں اور کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، کسی انسان اور کسی فرشتے کی کبھی جان کی قسم نہیں کھائی۔ یہ صرف آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم، جو اس پوری کائنات کی جان ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پوری کائنات تشکیل ہوئی۔ آج 12 ربیع الاول جو منسوب ہے ولادت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب یہ مہینہ بہت سی روایات کے مطابق کہیں 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول ہے، لیکن اتفاق 12 ربیع الاول عام الفیل پر کیا گیا، اور یہ تھی 571 عیسوی۔ عام الفیل کو تو آپ جانتے ہوں گے، یعنی ہاتھیوں والا سال، یاد ہے نا آپ کو؟ یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا، لیکن پھر اللہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل بھجوایا اور اس نے ابرہا کے لشکر کے اوپر کنکر پھینکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا داؤ غلط کیا اور ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھجوائے جو ان پر پتھر کے کنکریاں پھینکتے تھے، اور ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، کھایا ہوا بھس۔ اور یہ ہے وہی سال جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے یہ جو آخری ایک حملہ تھا اپنے گھر کے اوپر، اس کو اس طرح سے نیست و نابود کیا کہ پھر کسی کی اس طریقے سے کبھی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی بھی ان پر احسان نہیں جتلایا، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو کہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ہے میرے اللہ کی ہمارے اوپر خاص عنایت۔ اور پھر بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یکے بعد دیگرے ہر قرن کے بنی آدم کے بہترین طبقوں میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ اس موجودہ قرن میں پیدا کیا گیا۔ اور مسلم شریف میں حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ پس
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سلسلہ نسب کی تمام بزرگیوں اور عظمتوں کا نچوڑ ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ایسے بھی فرمائی کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کے در و دیوار نہایت شاندار اور عمدہ ہوں، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، اور جب لوگ اس محل کے ارد گرد پھر کر عمارت دیکھیں تو اس کی شان و شوکت اور در و دیوار کی خوشنمائی انہیں حیرت میں ڈال دے، مگر ایک اینٹ کے بقدر خالی جگہ دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہو۔ پس میں اس اینٹ کی جگہ کو بھرنے والا ہوں۔ عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے، اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کا خاتمہ یعنی اختتام مجھ پر ہو گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں معجزات لے کے آتے رہے، اور وہ معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے تھے جب وہ انبیاء چلے جاتے تھے، اسی وقت ان کا اثر یا کوئی معجزات اس زمانے کے لیے تھے۔ لیکن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن کریم کی صورت ہے۔ قرآن کریم وہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو دائمی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، اور اپنے نزول سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک اس کی زیر زبر اور نقطے میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ۔ کوئی اور دنیا کی کتاب ایسی بتا دیں جو اتنے بڑے معجزے کی حامل ہو، اور یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ معجزہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا اس زمانے میں فصاحت و بلاغت پر بہت زور تھا۔ عرب فصحاء کا دعویٰ تھا کہ ہماری فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ گونگے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لے کر آئے تو ان کی ساری فصاحت و بلاغت ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی، اور زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے بالکل مغلوب ہو کر ایسے ہو گئے کہ قرآن مجید نے ایک آیت اور ایک چھوٹی صورت اپنی اس کلام کے بارے میں لانے کا ان کو چیلنج کیا، لیکن وہ نہ کر سکے۔ پھر معراج شریف کا معجزہ انسانی تاریخ میں، بشری تاریخ میں کسی کے پاس، فرشتوں کے پاس بھی یہ ایسا کسی کے پاس معجزہ نہیں۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر وہ تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، پھر وہ ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پر پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں اگر ایک بال برابر بھی یہاں سے آگے ہوا تو میرے پر جل جائیں گے، اور اس کے آگے پھر وہ حدود جو صرف اللہ کے اپنے اختیاری حدود جو اس نے رکھی ہیں اپنے لیے، سوائے اس پہ اس تک رسائی کائنات میں ایک ہستی کو ملی، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ یوں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک تو مجھے اس روگ کے ذریعے نصرت عطا ہوئی جو 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا۔
چنانچہ میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت پائے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیسری، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور چوتھی یہ کہ مجھے شفاعت عظمائے عامہ کے مرتبے پر فائز کیا گیا، سرفراز کیا گیا کہ میں عام شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ پوری کائنات کے لیے، پوری روئے زمین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر، رہنما بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں ہی سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سراپا رحمت ہوں، اور فرمایا انا نبی الرحمہ، یعنی میں رحمت والا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اب بھی وہ جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے تو وہ پورے عرب میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کی صداقت اور امانت کی گواہی مشرکین مکہ، کفار، یہودی، کوئی بھی تھا وہ دیتا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ایک پوری جلد سیرت النبی معجزات کے اوپر ہے، یہ کتاب ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ شق الصدر کیا تھا، معراج کا واقعہ کیا تھا، ایک قرآن مجید کیا ہے، وہ کہاں سے ایک مردہ بکری کا دودھ پورے لوگوں نے پیا، اور اتنے معجزات، جانوروں کی بولی آپ سمجھتے تھے، جو پیش گوئیاں آپ نے کی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو سراقہ کو جانتے ہیں نا، اس نے 100 اونٹوں، یعنی مشرکین نے مکہ کے جو 100 اونٹ انہوں نے انعام میں دینے کا کہا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کے آئے گا، نعوذ باللہ، تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ کا آپ کو پتہ ہے نا، سراقہ نکلا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، لیکن اس کے گھوڑے کو کیسے ٹھوکریں لگی۔ پھر دوبارہ جب امان پالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، پھر اندر سے شیطان نے آواز دی، پھر پیچھا کیا، اور پھر گرا اور گھوڑا دسنا شروع ہوا، زمین کی طرف اس کے پاؤں دسنے شروع ہوئے، تو پھر اس نے معافی مانگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو ایک بشارت دی تھی، کیا اعلیٰ بشارت تھی کہ سراقہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کیسے سچ ثابت ہوئی تھی کہ وہ کنگن حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلا کے ان کو پہنائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روم کی فتح کی بشارت کیسے تھی اور کس طرح وہ سچ ثابت ہوئی، اور اتنی چیزیں ہیں، میں بہت وقت محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں صرف اور صرف
ایک چھوٹی سی 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کا خلاصہ 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے سب سے افضل مقام پر فائز ہیں۔ ابن عساکر کی یہ آیت ہے۔ اب آخر پہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر میخائل ایچ ہارٹ مشہور امریکی فلکیات اور عیسائی مورخ ہے۔ اس نے اور اس کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوی نے دنیا کی نامور اور مشہور ترین شخصیات کی سیرت سوانح کا مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے اس مطالعے کا حاصل 572 صفحات کی ایک انگریزی کتاب دا 100 رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری کی صورت دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس کتاب میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست یعنی پہلے ٹاپ کے نمبر پہ، کیونکہ مصنف کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم، منفرد اور انسانی تاریخ کے نمایاں ترین انسان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول سے منسوب ہے۔ 63 سال تک یہ نور ازلی و ابدی دنیا کو منور کرتا رہا، اور اسی مہینے یعنی سوموار اور منگل کی درمیانی شب 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نماز اور غلام ان دونوں کا خاص اہتمام اور خیال رکھنا، اور بر رفیق الاعلیٰ یعنی اپنے رفیق اعلیٰ سے شرف ملاقات کا متمنی ہو فرماتے ہوئے وصال فرما گئے۔ روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔